ویلکم بیک فرام دی بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے بہت اہم گفتگو کی جا رہی تھی. گیسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. اس وقت پینل پہ تبدیلی ہے اور ہمارے جو گیسٹ ہیں ہیلتھ سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں سلمان، ڈاکٹر سلمان صدیقی، ہومیوپیتھک فزیشین اینڈ کینسر اسپیشلسٹ. جیسے کہ کینسر اسپیشلسٹ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تو کینسر کے حوالے سے ہی بات کریں گے. جس طرح خواتین میں ایک کینسر ہے جو ہے چیسٹ کا کینسر، چھاتی کا کینسر جو بے حد پھیل رہا ہے اور اکتوبر میں اس کا منتھ بھی منایا جائے گا آنے والے کچھ وقت میں، اس حوالے سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے بتائیے گا اس کے پھیلنے کی وجہ کیا ہے، اور پاکستان میں بھی اسپیشلی اس چیز کو بہت اگنور کیا جاتا ہے. انیشیل لیول پہ ہم ایگزامین نہیں کراتے، ٹیسٹ نہیں کرواتے، اور پھر جب وقت گزر جاتا ہے پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور پھر ہمارے پاس سرجری پر جانے کے علاوہ کوئی چانس نہیں بچتا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، اور ہومیوپیتھک میں اس کا علاج کس طرح سے ہے یہ بھی بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں چینل 5 کا کہ انہوں نے مدعو کیا، اور آپ دونوں کا بے حد شکر گزار کہ آپ نے جو ہے آج اس خوبصورت موضوع پر مجھے یہاں پر بلایا. دیکھیں، لفظ کینسر جو ہے ایک خوف کی علامت ہے، اور ہمارے یہاں خاص کر کے پاکستان میں جو کینسر ہے وہ ایک طرح سے ایک بہت عام سی چیز ہو گئی ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو ہر دوسرا چوتھا بندہ آپ کو اسی مسئلے میں گھرتا ہوا نظر آئے گا. کوئی بلڈ کینسر میں مبتلا ہے، کوئی اسٹمک کینسر ہے، کسی کو لیور کینسر ہے، کسی کو بون کینسر ہے، بون میرو کا، کسی کو چیسٹ کینسر ہے، کسی کو جو ہے مختلف پروسیس سے کینسر ہماری زندگی میں دخل اندازی کر رہا ہے. خواتین کے لیے ہم سب سے زیادہ جو چیز پر توجہ دی جاتی ہے وہ بریسٹ کینسر ہے ان کا، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک جو ہے وہ یوٹرس کا جو کینسر ہوتا ہے وہ زیادہ، لیکن اس پر بالکل بھی توجہ نہیں دی جاتی. ہمارے یہاں سب سے بدقسمتی یہ ہے کہ جو چیز فیمسٹی پہ چل رہی ہوتی ہے نا ہم اسی پہ بات کرتے ہیں، حالانکہ خواتین کا جو بیسک مسئلہ ہے وہ بچہ دانی کا مسئلہ ہے، وہ یوٹرس کا مسئلہ ہے، وہ فلیمن ٹیوب کا مسئلہ ہے، جس میں سیسٹ ہو جانا، جس میں فوریکلز آ جانا، جس میں مسائل اس کے پیدا ہو جانا، اس پر کوئی ڈسکس ہماری نہیں ہوتی. حالانکہ اسی چیز کی خرابی سے پھر آپ کے ہارمونز میں جب خرابی پیدا ہوتی ہے، آپ کے جو ہارمونز بہتر ورک نہیں کر رہے ہوتے، جیسے ایسٹروجن ہارمون ہے، پرولیکٹین ہارمون ہے، ان ہارمونز کی کم اور زیادتی کیا جو مقدار ہے وہ کس طرح آپ کور کریں گے؟ وہ جب ہی کریں گے جب آپ مکمل صحت مند ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ایشیا میں پاکستان کی بات نہیں کروں گا، میں ایشیا کی بات کروں گا کہ بریسٹ کینسر ایشیا میں جس تیزی سے پھیل رہا ہے اس تیزی سے اس کی روک تھام نہیں ہو پا رہی، جس کی سب سے بڑی اور سب سے بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ تو سمجھانے والے موجود ہیں اور نہ سمجھنے والا سمجھنا چاہتا ہے. اچھی بات. دیکھیں، اگر آپ کے پاس استاد موجود ہے اور طالب علم نہیں ہے تو اس استاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن طالب علم ہے اور استاد نہیں ہے تو وہاں بھی وہی سسٹم آپ کو رہے گا. تو یہاں پر ہمارے پاس انوائرمنٹ جو جس طرح سمجھانا چاہیے، جس طرح اس کو ایک کیا کہتے ہیں ورکشاپ کرنی چاہیے اس کے لیے، ہم وہ نہیں کرتے. اور اس طرح سے کیونکہ ہمارے یہاں جب ہم بریسٹ کینسر پہ بات کرتے ہیں تو ہم مشرقی لوگ ہیں نا، تو ہمارا مشرقی پن سامنے آ جاتا ہے کہ وہ ہم کیسے بات کر سکتے ہیں، یہ تو بڑا ایک خواتین کا موضوع ہے. تو کیا خواتین انسان نہیں ہوتی؟ کیا ان پر بات نہیں ہو سکتی؟ اور بیماری کسی کو دیکھ کے نہیں آتی، نہ عورت کو دیکھ کر آتی ہے، نہ وہ مرد کو دیکھ کر آتی ہے، نہ بچے کو دیکھ کر آتی ہے، نہ بوڑھے کو دیکھ کر آتی ہے. اب اس کا کس طرح حل کیا جائے اور یہ کیوں پھیل رہا ہے؟ اس کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہمارے یہاں ہے پاکستان کے اندر، وہ ہمارے دیہی علاقوں میں یہ چیز بہت زیادہ موجود ہے، اور ہمارے زیادہ پڑھے لکھے علاقوں میں جیسے موجود ہے. درمیانے طبقے کے لوگ پھر بھی تھوڑا خیال اس کا کر لیتے ہیں. اس کے بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے ہمارے پاس جس طرح ہم چل رہے ہیں جدید دور میں، اے آئی کے دور میں، میڈیا کے دور میں. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک بچی اگر ایک ڈرامہ دیکھ رہی ہے تو وہ سوشل اس کو دیکھ رہی ہے جو صرف ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، اسی کو لوگ فالو کرتے ہیں، اور اس کے چکر میں وہ جو مختلف میڈیسنز اور مختلف چیزیں جو وہ استعمال کرنا شروع کرتی ہے تو ہارمون میں جو ایک خرابی ہے وہ پیدا ہوتی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ سب سے پہلے تو ہمارا لائف سٹائل، اور پھر یہ کہ جو ہماری اڈاپٹیشن ہے وہ بڑی مختلف ہے. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں آج کل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ جو لائف سٹائل ہے جو دوسروں کا ہم دیکھتے ہیں، از ویری رائٹلی سیڈ کہ اس سے متاثر ہو کر اگر کوئی پرسنالٹی ٹیلی ویژن پہ نظر آتی ہے اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی ڈراسٹک چینج آیا ہے، اس کا ویٹ لاس جرنی اگر اس نے کسی بھی طرح کی ہے، جیسے بھی اس نے مینیج کی ہے، کوشچن نہیں ہے اس کے اوپر،
لیکن اس سے بڑی جلدی انسپائر ہوں گے، خاص طور پہ فیمیل، اور پھر وہ اس کو کوشش کریں گے اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کرنے کی، اور پھر جو ہو رہا ہے وہ آپ کے اور سامنے. پھر جو ہو رہا ہے وہ اتنا کلیئر سامنے ہے کہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بریسٹ کینسر کے حوالے سے کوئی پیور ٹریٹمنٹ نہیں ہے ایلوپیتھک میں، سوائے سرجری کے، سوائے جو ہے اس کے جو کیموتھراپی کے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے، اور آخری حد پیشنٹ کے ایکسپائر ہونے تک جاتا ہے. لیکن ہومیوپیتھک میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اگر بھروسہ اور اعتبار پیشنٹ کرے تو اس سے بہترین کوئی طریقہ ہے علاج نہیں ہے اس پورے. اچھا ایک چیز اور میں اس کا تذکرہ کر دوں کہ سب سے پہلے اس کو ایگزامن کرنا ضروری ہے، اور یہ بارہا یہ چیز بتائی جاتی ہے، اس کے اوپر آج کل تو پروموشنل کیمپینز بھی چل رہی ہیں، اور اکتوبر پورا منتھ ہی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اویئرنیس کے لیے. اچھا ویسے تو پورے سال یہ سلسلہ چلنا چاہیے، کیونکہ اتنی کامن یہ ڈیزیز ہو چکی ہے کہ سارا سال اس کے اوپر بات کی جائے، نہ کہ ایک خاص دن کا کسی منتھ کا انتظار کیا جائے اور اس کے بعد پھر چند این جی اوز آئیں گی ٹیلی ویژن کے اوپر. اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں تو ہر چیز منتھ پہ ہی چلتی ہے. ایسا ہی ہے، ایک مہینہ اس کا ہو جائے گا تو پھر وہ ڈائبٹک پہ شروع ہو جائے گا، پھر اس کے بعد لیور کینسر پہ شروع ہو جائے گا. مطلب ہم نے بیماریوں کو 12 مہینے میں 12 حصوں میں تقسیم کر دیا کہ جی اس مہینے تو ہم نے ڈائبٹک کے علاوہ بات ہی نہیں کرنی، بلڈ پریشر پہ بھی بات نہیں کرنی، کینسر پہ بھی بات نہیں کرنی. اس کی وجہ کیا ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے، اور جب تک اویئرنیس آپ کو نہیں دی جائے گی، آپ کو اس چیز کی معلومات مکمل فراہم نہیں کی جائے گی، آپ کسی بھی صورت اس بیماری کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے. اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ایز اے ڈاکٹر ایز اے کنسلٹنٹ آپ پیشنٹ کو درست گائیڈ کریں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے اور آپ اس کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں. یہاں پر ڈرایا جاتا ہے کہ اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. مریض پہلے خوف میں مبتلا ہوتا ہے، وہ ایک جو ہے شوق میں چلا جاتا ہے کہ یار اب شاید میرا بچنا مشکل ہے، مجھے فائدہ نہیں ہو سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، انیشیل اسٹیج پہ اگر دیکھا جائے کیا سمٹمز ایسے ہوتے ہیں خواتین میں کہ کہا جا سکتا ہے کہ آیا یہ کینسر بن سکتا ہے ان فیوچر؟ کیونکہ لوگ چھوٹا سا اگر دانہ ہو جائے اس چیز کو تمام کو اگنور کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی الرجی ہوگی، کسی کھانے کی وجہ سے کوئی الرجی ہو گئی ہے، بٹ ان دی اینڈ وہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ انیشیل اسٹیج تھی جہاں پر آپ کو فوری طور پر چیک اپ کے لیے جانا چاہیے تھا، میموگرافی کی طرف جانا چاہیے تھا، لیکن ہماری عوام یہ نہیں کرتی. یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے، تو میں چاہتی ہوں آپ اس حوالے سے اویئرنیس دیجیے. پہلی چیز تو ہے کہ میموگرافی کے بارے میں اتنا جانے کہ وہ اتنا اللہ نہ کرے پیچیدہ چیز نہیں ہے. یہ آپ کے لیے ایک معلوماتی اسٹیپ ہوتا ہے کہ جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو ٹیومر ہے، آپ کو گلٹ ہے. وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے میموگرافی کرائی اور گلٹی آ گئی تو اللہ ہمیں تو کینسر دیکھیں کینسر کا مطلب ہے زخم کا مطلب ہے کہ اس میں سے پس کا بہنا شروع ہو جانا یا بیڈ بلڈ کا آنا شروع ہو جانا، سیلز کا ڈیمیج ہونا شروع ہو جانا. ٹیومر کا علاج ممکن ہے جو گلٹی جس کو ہم عام حرف میں کہتے ہیں. تو کیموگرافی کوئی اللہ نہ کرے ایسا کوئی ہوا نہیں ہے اگر خواتین کرا لیتی ہے. پھر دوسری چیز میں بتانا چاہوں گا کہ اس میں سب سے مین چیز دیکھیں صفائی نفس ایمان ہے. آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں گی، آپ جتنا زیادہ اپنے ڈریسنگ کا خیال رکھیں گی، جس بھی طرح سے رکھیں گی، اور جتنا زیادہ ریلیکس رہیں گی آپ کو اتنا زیادہ اس کا فائدہ ہے. اور آپ جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو اوور اسمارٹ کرنا شروع کر دیں گی جبکہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن وہی میں نے بات کی یاسر، میں کروں گا کہ ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ جی نہ ہم نے تو ایسے ہی ہو جانا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. اچھا ایک چیز اور ہے، یاد رکھیے اگر آپ کو بھی ایسا محسوس ہو سینے کے نیچے اگر آپ کو کوئی ایسا کوئی دانہ سا بنتا ہوا محسوس ہو، یاد رکھیے بہت ساری لوگ خواتین یہ کہتی ہیں کہ جی اس میں پین نہیں ہے تو یہ ہمارے لیے ہارمفل نہیں ہے، لیکن پرابلم یہیں سے شروع ہوتی ہے. اس کو ایگزامن کی ضرورت ہے. یاد رکھیے اگر آپ کو فیل ہوتا ہے، ہاتھ لگانے سے محسوس ہوتا ہے، فوری آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. گھبرانے کی سب سے پہلے ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح کی چیز آ بھی جاتی ہے تو پھر ڈاکٹر اس کو ڈائگنوز کر سکتا ہے. اسٹیج پہ اس کا فوری ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کو کینسر ہی ہو، ڈاکٹر صاحب لیکن اس کی تشخیص ضروری ہے. پلیز. السلام علیکم، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں کمر بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. جی جی کہیے ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں. یاسر بھائی کیسے ہیں آپ؟ پروگرام ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا چل رہا ہے اور فیملی بہت اچھے سے دیکھتے ہیں. تھینک یو. تو مجھے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے نا وہ پوچھنا تھا کہ ان کے منہ کا کینسر ہے، تو علاج وغیرہ چل رہا ہے اور سوراخ ہو گیا تھا ان کے منہ میں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے گائیڈ کرتے ہیں. علاج تو چل رہے ہیں، اتنا فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے، ابھی اس بارے میں بات کرتے ہیں. یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کیا قمر صاحب. اس کی نشاندہی کی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. ابھی تو ہم بریسٹ کینسر کو ڈسکس کر رہے تھے، بٹ آج کیونکہ موضوع ہی کینسر ہے، اب ہماری سوسائٹی میں سب سے بڑا پرابلم ہے
ये जो माउथ कैंसर्स और अल्सर्स जो हैं वो कैंसर में तब्दील हो रहे हैं, एक वजह तो चलें आपको पता ही है, मेरे ख्याल में अब तक तो पाकिस्तान में और कराची में रहने वाले लोगों को पता है, ये जो गुटखा छालिया ये जो सारी चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं, एक तो ये सबसे बड़ा थ्रेड है। उसके अलावा भी और बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे अभी आपने हाइजीन की बात की, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि जिस चीज़ को हमने फॉर ग्रांटेड लिया है वो हाइजीन ही है। डॉक्टर साहब हैव यू से? मैं आपको इस हवाले से कुछ अलामतें बताना चाहूँगा कि अगर ऐसा कुछ होता है, ख़ास करके सेल्फ चेक पे क्या होता है कि जब आप पेशेंट ब्रेस्ट चेक अपना कर रही होती है तो उसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि गिल्टी है। अगर वो ब्रेस्ट चेक कर रही है और छोटी छोटी उसको गिल्टी महसूस हो रही है, यानी कि ऐसा महसूस कर रही है कि जो वेन्स हैं उनमें कहीं ना कहीं क्लाउड आ रहा है, ठीक है, तो ये पहली अलामत है, ठीक है, खतरे की पहली अलामत मौजूद है कि यहाँ से इसको इग्नोर ना करें, जाके अपनी डॉक्टर को दिखाएं। इसके बाद क्या होता है कि फिर वो छोटी गिल्ट में तब्दील बाकायदा तौर पे महसूस होना शुरू होती है। इसमें दो तरह की गिल्ट होती है, एक अपनी जगह गिल्ट होती है और पेन करती है, और एक गिल्टी जो है वो मूव करती है। मूव करने वाली गिल्टी पेन करने वाली से ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि ये किसी भी एक जगह जब ठहरेगी तो ब्लास्ट होगी, तो उसका इंतज़ार ना करें। दूसरी चीज़ मैं अपने पेशेंट्स को बार बार समझाता हूँ कि सोने के तरीके ख़वातीन अपने दुरुस्त करें। अक्सर आपने देखा है जब खातून सीधी सोती है और सीधी सोने को मना किया गया है, ठीक है। दूसरे नंबर पे सर पे इस तरह से हाथ रख के जो ख़वातीन सोती हैं, सख्ती के साथ मना है कि नहीं सोना चाहिए, इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पैर पे पैर रख के जब आप देखते हो अक्सर कि सो रही होती है या बैठी होती है तो पैर पे पैर वो रखा होता है, वो भी नेगेटिविटी है। हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, ठीक है, हम इन चीज़ों को फील नहीं करते। जब तक हम इसे इग्नोर करते रहेंगे हम इस बीमारी के, इस प्रॉब्लम के करीब तर होते चले जाएंगे और हम इसका नुकसान भी ऑलरेडी उठाएंगे। देखिए, खातून एक घर के अंदर अगर है तो पूरा मैनेज कर रही है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो पूरा घर तबाह है, ठीक है। चाहे वो माँ की हैसियत से हो, चाहे वो बीवी की हैसियत से हो, चाहे वो बहन की हैसियत से हो, चाहे वो जो है बहू की हैसियत से हो, हमें इन सारी चीज़ों को मैनेज करना है। एक मर्द होने की हैसियत से ऐसा नहीं कि अगर हमारे घर में फैमिली किसी मेंबर को ऐसा कुछ होता है तो हम उसमें शर्म करें कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम खुद जाके डॉक्टर को दिखाओ। क्यों नहीं जाओगे? तुम्हारे घर का फैमिली मेंबर है तो तुम्हें उसके साथ जाना होगा, ताकि उसका हौसला रहे कि मेरे लोग मेरे साथ पीछे खड़े। हम यहाँ पे इस इम्यूनिटी की तो बात करते हैं, दुनिया से इम्यूनिटी लेकर आएंगे, अपने घर की इम्यूनिटी की बात नहीं करते। अपने घर में जो लोग हमारे मौजूद हैं, जो तकलीफ में, जो परेशान है, हम दुनिया के लिए तो कर सकते हैं, हम अपने घर के लिए जो है वो नहीं करते। वो मैं बड़ी एक सिंपल सी बात करता हूँ कि न्यूटन अगर ग्रेविटी पे बात ना करता, ह्यूमैनिटी पे कर लेता, तो शायद आज दुनिया का नक्शा कुछ जो है वो तब्दील हो चुका होता। 3 कानून उसने हमको दिए। उसने हमको दिया कोशिश शकल का कानून, उसने हमको दिया जो है दरियाफ्त करके, उसने हमें दिया रगड़ का कानून, उसने दिया हर अमल का रद्द अमल का कानून, ठीक है जी। तो ये तो कानून कुदरत ऑलरेडी मौजूद है, दरियाफ्त किया गया है ना। तो आप अपने आप को दरियाफ्त करें, अपने आप को देखें कि आप कहाँ पर गलत हैं, आप कहाँ पर सही हैं और कहाँ आपसे गलती हो रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप दूसरे सवाल की तरफ आ जाएं जो हमारे कॉलर से उन्होंने जो मुंह के कैंसर के हवाले से बात की है, जो बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता जा रहा है। ऐसी सूरत में क्या किया जाए अगर खुदा ना करे किसी को डायग्नोस हो भी जाता है? देखिए मेडिसिन क्या करती हैं? यासिर, ये एक आजकल का बड़ा कॉमन सवाल है और मैं आपसे ये कहता हूँ कि अब तो हम निचले तबके की बात करते हैं, अब हमें नहीं करनी चाहिए। अब हम दरमियाने तबके की और बड़े तबके की भी बात करें। अब मुख्तलिफ उसके रुझानात तब्दील हो गए, जैसे शीशे का पीना, जैसे हुक्के का पीना, तंबाकू का खाना, जो है सिटी टाइप पाउडर इस्तेमाल करना। तो क्या ये भी तो मुंह में प्रॉब्लम पैदा करते हैं? इसमें कांच वगैरह डले होते हैं, इसमें पत्थर वगैरह डले होते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम उसे फैशन समझकर इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि वो खा रहे हैं तो मैंने भी खाना है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैंने भी इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर ही वो सबसे बड़ा नुकसान है कि उसकी अगर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, तुम्हारा नहीं है, तो तुम्हारा तो सत्यानाश हो गया, तुम्हारा तो नुकसान हो गया। फिर दूसरी बड़ी चीज़ है कि जब बड़े लोगों से जब दोस्ती होती है ना, दरमियाने तबके के लोगों की, तो प्रॉब्लम ये होती है कि वो उनके लेवल पर आने की कोशिश करते हैं और यहाँ से वो अपना स्टेटस बर्बाद कर लेते हैं। यहाँ से वो काम करना शुरू कर देते हैं। वो लोग कर रहे हैं, उनके पास सहूलतें हैं, तुम्हारे पास क्या सहूलत है? और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे पास इलाज की सहूलत नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो फिर अपनी औकात में रहो ना। तुमको परेशान होने की जरूरत क्या है? क्या तुम्हें तुम्हारे लेवल पर अच्छे लोग नहीं मिल सकते? अच्छा, ये ओके, कॉलर को शामिल कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी लियाकत साहब। देख रहा था
تو یہ آج کل جو اتنا معاملات چل رہے ہیں، کینسر اتنا شدید ہو رہا ہے اور چیزوں میں ملاوٹیں بھی اس کی وجہ سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس میں کوئی تجویز دیں. دوسری حکومت بھی کوئی اس میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہی، جو یہ اتنی زہریلی چیزیں مارکیٹوں میں بک رہی ہیں جس سے صحت بھی خراب ہو رہی ہے. تو اس کے لیے بھی تو بات کریں نا. ہم تو یہ ڈاکٹروں سے مشورہ دیتے رہتے ہیں، تو یہ حکومت بھی تو چاہیے اپنا کردار ادا کرے. ویری گڈ پوائنٹ، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب پہلے چلیں اسی پہ رسپونڈ کر دیں، کیونکہ یہ بھی سوشل ایشو بھی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو کچھ مل رہا ہے ہم خود بھی بڑے مزے لے کے کھا رہے ہیں. ایک تو یہ بھی پرابلم ہے، دوسرا یہ کہ گورنمنٹ کی بھی اپنی ایک رسپانسبلٹی ہے. صاف پانی یہ وہ، میرے خیال میں یہ تو باتیں فضول ہیں کراچی میں رہتے ہوئے تو خاص طور پہ. میں بتاؤں کہ ہمیں اس رجحان کی طرف لگایا گیا ہے، ہم لگے نہیں ہیں، ہمیں لگایا گیا ہے. بہت ہی سمپل سی میں آپ کو ایک مثال دوں کہ پہلے ریسٹورینٹ نہیں ہوا کرتے تھے، اب آپ جگہ جگہ دیکھ رہے ہو. اب ظاہر سے جتنی لوگ بڑھیں گے اتنی زیادہ آپ کو کوانٹٹی چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے. اب اس کوانٹٹی میں آپ غلط اور صحیح نہیں دیکھو گے، اس کوانٹٹی میں آپ نے اپنی ڈیمانڈ کو پورا کرنا ہے. جس جگہ آپ کو ڈیمانڈ کو پورا کرنا ہوتا ہے وہاں پھر کوالٹی نہیں دیکھی جاتی، وہاں صرف ڈیمانڈ کی کورنگ کی جاتی ہے کہ جلد سے جلد اس کو پورا کرو. اسی میں آپ برا اور اچھا سارا کرتے ہیں. جیسے آپ روسٹ کھاتے ہیں، آپ کھا رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ کس قسم کے تیل میں یہ تیار کیا جا رہا ہے. آپ پیزا کھا رہے ہوتے ہیں، اس سے کینسر کتنا پھیلتا ہے. آپ پیزا کھا رہے ہوتے ہیں، چیز کھا رہے ہوتے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس کوالٹی کی چیز استعمال کی جا رہی ہے، ریئل ہے یا پلاسٹک اس میں شامل ہے. آپ جو ہے بریانی کھا رہے ہوتے ہیں، آپ کو سیلا چاول پلاسٹک مکس کر کے کھلایا جا رہا ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتا چل رہا ہوتا. تو اندر جانے کے بعد جب یہ مکس ہوتے ہیں، جب یہ نقصان ہوتا ہے، تو اس کا نقصان کون اٹھا رہا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان وہ نہیں اٹھا رہا ہوتا جو بیچ رہا ہے، اس کا نقصان وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں جو کھا رہا ہے. اور وہ صرف اتنا نقصان نہیں اٹھاتے، وہ اتنا نقصان اٹھاتے ہیں کہ انہیں اسپتال بھی جانا پڑتا ہے اور کینسر جیسے امراض کا منہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا کہ حکومت کیوں نہیں اس پر توجہ دیتی. حکومت تو توجہ جب دینا جب سڑکوں سے نکلے، حکومت تو توجہ جب دینا جب اپنے مسائل سے وہ باہر نکلے. آپس میں ان کی لڑائیاں ختم ہو تو ہم عوام کو دیکھیں نا، ہمیں خیال کرے، ہمیں سمجھے، ہمیں جانے. نہیں، وہ پہلے آپس میں لڑ لیں، تو میں کر لیں، سڑکیں پوری ہو جائیں. دھول مٹی ہمیں مل رہی ہے، ڈسٹ الرجی ہمیں مل رہی ہے، کینسر پھیپھڑوں کا ہمیں مل رہا ہے. حکومت کو کوئی مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ اس نے کینسر کا آپ کو ایک اسپتال بنا کے دے دیا مثال کے طور پہ، اس کے ساتھ کنٹریبیوشن کر لیا انہوں نے. اب جاؤ دفعہ بھاڑ میں جاؤ، ہماری بلا سے ہم خوش ہیں، آپ کا جو ہوتا ہے وہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق آپ کو اور مجھے پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو اور مجھے اپنے لیے لڑنا ہے. اب ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنا خیال خود رکھنا چاہیے. کچھ نہ کریں، میں آپ سے کہتا ہوں ایک بینر بنائیں اور کسی بھی چورنگی پہ کھڑے ہو جائیں. آپ انوائرمنٹ دے رہے ہیں نا، آپ اپنا فرض ادا کر کے چلے جائیں. شاید کہ وہ پڑھنے والا 100 لوگ پڑھنے میں 80 لوگ ایسے ہوں جو آپ کے ساتھ آگے کھڑے ہوں کہ بندہ اپنے صحیح کاز پہ کھڑا ہے، ہم تمہارے ساتھ کھڑے. تو اسی طرح قطرے قطرے سے دریا بن سکتا ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت آپ کو اس پروسیس کو یا اس مسئلے کو حل کر کے دے گی، تو دیکھیں بات اتنی سی ہے کہ منو سلوا نہیں ہے کہ اب آپ کے لیے کچھ اترے گا. اب آپ کو خود اپنے لیے کرنا ہے، خود اپنے لیے جینا ہے اور خود ہی اپنے لیے رستے نکالنا ہے. ویری امپورٹنٹ. بالکل یہ صحیح بات ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی ہیلتھ کی جو ہے وہ خود فکر کرنی ہے. اور دس پوائنٹ ان ٹائم جہاں پر ہم روزانہ یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کو تھوڑا سا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. تھوڑا نہیں بلکہ کافی کیئرفل رہنے کی. اور یہ جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، I'm very sorry، یہ جو ہماری قوم کا پورا مزاج ہے، دیکھا جائے گا اللہ کی جو مرضی ہوگی، مرنا ہوگا مر جائیں گے، اکثر یہ جواب ملتا ہے. اکثر ہم لوگ یہ جو خاص طور پہ جو یہ استعمال کرتے ہیں گٹکا، مین پوری اور شوگر والے زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہم کھاتے ہوئے خیال ہو ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، اس کے بغیر ہمارا دماغ نہیں کام کرتا. I mean یہ کس قسم کی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں؟ کہ جس تیزی سے کینسر پھیل رہا ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹری، ان کے اندر سب سے بڑی جو تھریٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ کینسر پھیل رہے ہیں. یاسر میں آپ کو ایک بات بتاؤں مزے کی، 70% لوگ کینسر لے کر گھوم رہے ہیں، منہ میں گٹکا اور پان بتائیں، ان کو فیل نہیں ہوتا، ان کو یہ فیل ہوتا ہے وہ کسی وقت بھی ٹریگر میرے منہ میں چھالے ہو گئے، ایک دانہ ہو گیا، بس دانے کا علاج ہوتے ہوتے وہ دانہ سڑنا اور خراب جب ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر آپ بھاگتے ہیں ڈاکٹرز کی طرف، ایلوپیتھک جائیں، حکمت جائیں یا ہومیوپیتھک پر ہیں. ٹھیک ہے، آپ سیکنڈ سٹیج پار کر چکے ہوتے ہیں. اگر دانے میں سے زخم ہو گیا اور اس میں سے پس نکل رہی ہے تو وہ تیسرا سٹیج کہلاتا ہے. اور ایک پوزیشن ہوتی ہے جب آپ کا منہ بھی نہیں کھل رہا ہوتا پراپرلی، تو وہ بھی کینسر کی علامت ہوتی ہے. بلاک کر جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے زیادہ تر چھالیاں کھانے والوں کو ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ چھالیاں چبا رہے ہوتے ہیں تو وہ سلپ اگر کر جاتی ہے تو یہ گم آپ کا بلاک ہو جاتا ہے اور یہ دوبارہ کھلتا نہیں ہے. اور سرجری اس کی کامیاب رستہ نہیں ہے.
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سرجری کرا کے ہم اسے کر لیں گے، ریموو کرنا ہوتا ہے، یہ اس پارٹ کی آپ ریموو خود کیا ہی جاتا ہے۔ پریکٹس کر لیں تو کر لیں، کوشش کر لیں تو کر لیں، نہیں تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ آپ کو پتہ جب چلتا ہے جب یہ بالکل بلاک ہو چکے ہوتے ہیں تب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی میرا جو گم بلاک ہو گیا میں کیا کروں اس کو۔ اچھا اب ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ایک پوائنٹ ایک ہمارے ویئر ہیں انہوں نے جو ہے وہ ریس کیا ہے، وہ یہ کہ یہ آج کل ہمارا جو پلاسٹک کا استعمال ہے بڑا غیر معمولی طور پر بڑھ چکا ہے، یعنی اگر کھانا بھی ہم باہر سے آرڈر کرتے ہیں تو پلاسٹک کے بیگز میں، اور وہ گرم کھانا پلاسٹک کنٹینرز میں ڈال کے ڈیلیور کرتے ہیں، اور وہ اسی کو مائکروویو بھی کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کو مائکروویو میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ بٹ اگین ہم جو پانی بھی پیتے ہیں جن کنٹینرز میں وہ پانی رکھا ہوتا ہے یہ بھی ہفتوں اور مہینوں جو ہے وہ اسٹور رہتا ہے اس کے اندر، تو پھر اس کی وجہ سے تو واقعتاً جو کچھ ابھی ہو رہا ہے جس تیزی سے کینسر پھیل رہا ہے، کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ ہو نہیں سکتی، وجہ ہے، وجہ ہو تو ایک دور کی بات ہے، یہ تو بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز میں پلاسٹک کا استعمال شروع کیا ہے، اور یہ پلاسٹک ایک درجہ حرارت کے بعد پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ پانی میں، کھانے میں، خاص کر کے جب ہم چائے پی رہے ہوتے ہیں پلاسٹک کے کسی بھی مگ میں تو وہ اس کے اندر یا میلامن کے کسی بھی کپ میں تو اس میں آلریڈی وہ اس کی جو اجزاء ہیں وہ شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ آپ کے ریڈ سیلز کو تباہ کرتے ہیں اور آپ کے وائٹ سیل کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے یاد رکھیے گا کہ ٹائیفائڈ میں جس چیز کا چیک ہوتا ہے وہ WBCs کا ہوتا ہے، یعنی آپ کے وائٹ بلڈ سیلز کو چیک کیا جاتا ہے اور یہ بڑے ہوئے آتے ہیں۔ آپ کے جسم میں اگر وائٹ سیلز بڑے ہوئے ہوں گے تو آپ مسلسل بخار کی حرارت کا شکار رہیں گے، اور اگر ریڈ سیل بڑھیں گے تو آپ اینیمیا کی طرف چلے جائیں گے، یعنی کہ خون کی کمی کی طرف، چہرے میں پلاہٹ آئے گی اور آپ کو واضح نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ ریڈ سیل جو ہے وہ تباہی کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں تو وائٹ سیل ایکٹیو ہوتے ہیں۔ وائٹ سیل کے اندر بھی ایک سیل موجود ہے جو ریڈ سیل کو نقصان پہنچاتا ہے، جو اس کو کھاتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے اور اس کو ڈیتھ کی طرف لے کر آتا ہے، جس میں پیشنٹ عمومی طور پہ ہیپیٹائٹس بی کی طرف جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے، جس سے خون جمنا اس کا شروع ہو جانا، پلیٹلیٹس کا جمنا شروع ہو جانا، اسکن کے نیچے آ کے جمع ہو جانا شروع ہو جانا، یہ بھی ایک بڑی علامت ہے کینسر کی طرف جگر کے جانے کی۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے پیچیدہ مسئلہ یہ ہے کہ جو پلاسٹک کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں ہم پانی جس میں استعمال کرتے ہیں، یہ ایک بیرونی سازش ہے ہم مسلمانوں کے لیے، اور لمحہ فکر ہے کہ ہم نے ہر چیز میں پلاسٹک بیگ کا استعمال شروع کر دیا، ہم نے ہر چیز میں پلاسٹک کپ کا استعمال، پلاسٹک بوتل کا استعمال، یہاں تک کہ اب جو وہ پلیٹیں آ رہی ہیں وہ بھی ہمارے پاس اس طرح کی آ رہی ہیں کہ ہم ایک بار یوز کر کے اس میں بھی پلاسٹک اور اس میں بھی ڈسپوزیبل ہم اس سے جب استعمال کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ اس میں بھی ہم وہ جو اس کے ریز ہیں اپنے باڈی کے اندر اتارتے ہیں۔ اچھا ہوتا کیا ہے کہ یہ خون کو گاڑھا کرتا ہے، ہوتا کیا ہے کہ خون کے ساتھ سروائیو نہیں کرتا، یہ چپک جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بائی فیوچر میں اگر مسلسل آپ یہ چیز استعمال کرتے ہیں تو آنے والے 5 سے 10 سال میں آپ کہاں چلے جائیں گے؟ ہارٹ فیلئر کی طرف چلے جائیں گے، دل کی وال کا بند ہونا، دل کی وال کا کمزور ہونا، جسم میں چربی کا بننا یا چربی۔ اب آپ خود چاہیں تو آپ، اب ہمارے یہاں اسٹیل اور کے گلاسوں کا رواج ختم ہو گیا، جبکہ پہلے تھا اسٹیل کا گلاس ہوتا تھا، کاپر کا استعمال ہوتا تھا، سلور کا استعمال ہوتا تھا، اب مٹی کا استعمال ہوتا تھا۔ ہم نے یہ چیزیں بالکل چھوڑ دی ہیں، اب ہم ہر چیز کو پلاسٹک میں لے کر آ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا اور نقصان میں آپ کو بتاؤں اس کا کیا ہے، جو یہ بوتلیں خالی ہوتی ہیں کہاں جاتی ہیں؟ ان بوتلوں کو دوبارہ سے ہم انہیں بوتلوں کو کنورٹ کرنے کے بعد ایک چیز کو اور تذکرہ کر دیں، کل بھی ہم نے ایک رپورٹ دکھائی تھی چینل 5 نیوز کے اوپر، آپ کو ذرا اس کا بھی ریفرنس دے دیتے ہیں۔ یہ جو آپ کا میڈیکل ویسٹ ہوتا ہے نا، جو ویسٹیج جو جاتا ہے، ڈریپس اور اس کے ساتھ جو اور سرجیکل آئٹمز ہوتے ہیں جو پلاسٹک کے ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی ان کو ریسائیکل کر کے یہ جو آپ فورک نائف وغیرہ اور جتنے بھی یہ دیکھ رہے ہیں جو آپ آرڈر کرتے ہیں اس کے ساتھ آتے ہیں، یہ اسی کے بنائے جا رہے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن زیادہ تر یہی ریسائیکل جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے۔ جسٹ امیجن کہ اگر یہ کوئی میڈیکل ویسٹ ہے، چاہے آپ اس کو جتنا دھو لیں، جتنا پانی سے صاف کر لیں، وہ نہیں صاف ہوگا۔ اور دوسری اس میں چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم خود جو ہے نا اپنی سہولت دیکھتے ہیں، جو بات کالر ہے ڈاکٹر صاحب، کالر کو شامل کریں۔ السلام علیکم، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، اب شام بات سے اسد بات کر رہا ہوں۔ جی کہیے ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں۔ جی میں ڈاکٹر صاحب سے کوشچن کرنا چاہوں گا کہ یہ کینسر کے پھیلنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ جو بہت زیادہ پولوشن اور ماحولیاتی تبدیلی کا اس وجہ سے کینسر بھی پھیلتا ہے؟
ठीक जी, है। जी, बहुत ही ज़बरदस्त ये Environmental सवाल है, और pollution पे समझ बात लें करें, बिल्कुल ठीक है। इस पूरे प्रोग्राम का जो दायरा कार है ना, इस सवाल पर मुनस्सिर घूम रहा है है, ठीक कि क्या माहौल हमारा जो माहौल है या माहौलियाती आलूदगी जो है, क्या कैंसर के मर्ज में असरअंदाज हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। Right. जिस तरह से दर्ज हरारत बढ़ रहा है, जिस तरह से मौसम में तब्दीली आ रही है, जिस तरह से जो है एनवायरनमेंट तब्दील हो रहा है, वो हमारे जिस्म को मुतासिर करता है, Right. असरअंदाज होता है, और हमारा जिस्म उसे एक्सेप्ट करता है। जैसे सर्दी में सर्दी का लगना और गर्मी में गर्मी का लगना। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब मौसम ऐसा है कि आपके दो मौसम हो गए, सुबह आपको शदीद धूप और गर्मी का सामना होता है, लेकिन रात को नमी आपके पास वो मौजूद ऐसा होती ही। है। इसी तरह नॉर्दर्न एरिया जो ऊपर एरिया में बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, और रात में भी जो उनकी ईंटों की नमी है वो उन्हें नुकसान पहुंचा रही बिल्कुल होती ठीक है। एनवायरनमेंट का है इसमें दारोमदार, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप कैसे सेफ रह सकते हैं। अब हम आपने देखा सन ग्लास जब हम पहनते हैं धूप में, जी। तो हम ये अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम के दरमियान एक रुकावट पैदा करते हैं। ठीक, उसने धूप आपकी आइज़ के लिए, आपके फेस के लिए दी है ना। आप जब सनग्लास लगा के समझते हैं कि मेरी आंखें सेव हो गई, आंख सेव नहीं होती है, वो आपने अल्लाह के दिए हुए कलर के आगे एक अपना कलर डाल दिया, तो उसका भी नुकसान आपको होता है। अच्छा। आप कोई भी ऐसी चीज़ जो कुदरत के कानून के खिलाफ जाएगी, वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। देगी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। मैं थोड़ा सा अब क्योंकि प्रोग्राम का तकरीबन हमारे पास एंड ही चल रहा होगा, तो मैं आपको इसकी कुछ मेडिसिन कैंसर के हवाले से मैं ज़रूर बताना बताइए। चाहूँगा। जो ख़वातीन के ब्रेस्ट कैंसर के लिए जबकि डायग्नोज हो जाए उनको कि ऐसा हो रहा है, छोटी छोटी गिल्ट फील हो रही है, अच्छा, ये जो आप मेडिसिन बता रही हैं अगर डायग्नोस हुआ है तो ले सकते हैं डायग्नोज हुआ है, और मैं आपको एक्जिमा तकद्दुम वाली भी बता दूंगा ताकि वो अगर इस्तेमाल करें तो इससे बच Right, सकते हैं। right. तो सबसे पहली और सबसे मौसर दवा हमारे पास जो है वो किलकेरिया फ्लोर है। राइट, ये 6x में या 12x में लेनी है, 30x में नहीं लेनी। बिल्कुल ठीक है। दिन में 3 मरतबा 10-10 गोली पानी में घोल कर पीनी है, ठीक है। इससे डिजॉल्व हो जाएगा। अगर पेशेंट फैटी है, जिसमें वरम बहुत ज्यादा उसको आ रहा है और उसका हेयर सर्कल सही नहीं है, यानी Right, right. मेंसेस का कोई इशू चल रहा है, तो साथ में अशोका भी इसके साथ मदर अशोका। टिंचर में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इससे बहुत जल्दी रिस्पांस मिलेगा और वो इस परेशानी से दूर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड मेडिसिन, अल्लाह ना करे कि वो पस सेक्शन में आ चुका है, कि उसमें पस निकल रहा है दाने के अंदर से, या दाना हो चुका। याद रखिएगा कि ये आतिश शीशा की तरह होता है, पहले अंदर पकता है और फिर फटता है। अगर पस निकल रहा है तो हिफ्ज़-ए-मा तक़द्दुम के तौर पे पहली दवा हिपर सल्फर जो है वो 1 ml फर्स्ट डोज आपने लेनी है रोजाना की बुनियाद पर एक, और हिपर सल्फर टोनेट रात में आपने इस्तेमाल करनी है। ये पस के आपको रोकेगी और उस दाने को ब्लॉक करके अंदर उसे खुश्क करना शुरू करेगी। कैलेंडोला आप एज अ ऑइलमेंट लगा सकते हैं एक्सटर्नल यूज़ के लिए, और कैलेंडोला मदर टिंचर में इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस जख्म को भरने के लिए। राइट, ठीक है। अब आते हैं हिफ्ज़-ए-मा तक़द्दुम। देखिए हिफ्ज़-ए-मा तक़द्दुम में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आप को ख़ास करके ख़वातीन इससे महफूज कर सकती है। पहली चीज़ हिफ्ज़-ए-मा तक़द्दुम में ये है कि वो जो सालन चखती है ना, वो चखना छोड़ दें, ठीक। जिसके थ्रू आपके तेल पेट में जाता है, जिसके थ्रू आपके मसाले पेट में जाते हैं, और वो आपके हार्मोन्स की जो पूरा सिस्टम है उसे बिल्कुल तबाह कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हर मसाले का अपना एक जो है ठीक है। उसका एक क्या कहना चाहिए, टेस्ट है, तासीर टेस्ट है, है, बिल्कुल अपना ठीक है। एक उसका वैल्यू है। उस वैल्यू को जब आप Effect मुसलसल होगा। इस्तेमाल करते हैं चेक करने के लिए, तो वो नुकसान आपको Right. पहुंचाता है। Okay. सबसे पहली चीज़ दालचीनी का कहवा अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, ठीक है जी, या बड़ी इलायची का कहवा। ठीक। खवातीन के लिए मैं बता रहा हूँ, जेंट्स के लिए नहीं बता रहा। तो ये क्या हार्मोन्स आपके इंटैक्ट रखता है जो आप कहवा बता बिल्कुल, रहे ये हार्मोन्स खास करके एस्ट्रोजन हार्मोन को जो बड़ी इलायची है वो कंट्रोल रखती है, जिससे यूट्रस की किसी भी बड़ी बीमारी को वो सिक्योर किया जा सकता है, नेचुरल पे लेकर आया जा सकता बिल्कुल ठीक है। है। दूसरे नंबर पे जो है दालचीनी का जो कहवा है वो कंप्लीट जो खातून है उसको कंट्रोल रखता है, और ख़ास करके कैंसर को रोकथाम के लिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पायदार बहुत अच्छी बात। चीज़ ये मौजूद है। तीसरे नंबर पे जो बहुत अहम और बहुत ही अहम नुक्ता है, अपने जो लिबास है उसको आप इतना रखिए कि मुतवाज़िन लिबास हो। वो इतना ना हो कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाए, बहुत ज़्यादा लूज हो जाए। आपको जो अच्छा आप पे लगता है, आप याद रखिए, मेरा मानना ये, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, आपको जो अच्छा लगे बस वही अच्छा है। सबसे और अच्छी यहाँ बात। पर आके हम हाँ। अपनी बात को एंड कर सकते हैं। कॉलर है एक हमारे हाँ जी, साथ, बिल्कुल। लास्टली उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं इमरान बात कर रहा हूँ खानेवाल से। जी इमरान, कहिए। मेरा डॉक्टर साहब से ब्लड कैंसर से रिलेटेड एक सवाल था।
کہ میرے والد صاحب کو بلڈ کینسر ہے, تو اس کے ارلیئر سمٹم ہم کیسے نوٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں پہلے سے ہی, کیونکہ وہ اب بھی ان کو ڈائگنوز ہوا ہے, تو ہم کس طرح ابھی ارلی سٹیج میں ہم کیا ہم ٹیسٹ کروائے تاکہ کسی اور کو نہ ہو, کیونکہ یہ خاندانی ہوتی ہے, پہلے میری پھپھو کو بھی تھا, پھر والد صاحب کو بھی ہوا ہے, تو اب اگلی نسل کو یا نہ ہو, تو اس طرح پہلے کیا ہم اسٹیپ یا کوشچنس ہوتی ہیں, تھوڑے سا اس بارے میں بتا دیں گے؟ بہت ہی زبردست سوال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بلڈ کینسر بھی بہت اچھی بات ہے کہ وہ اور یہ جینیٹک ہوتا ہے. جی بالکل, ہمارا یہ جو انہوں نے جینیٹک بات کی, اس میں ہوتا ہے کہ جینیٹک ہوتا ہے, خاص کر کے ددیال کی طرف سے یہ چیزیں جینیٹک ملتی ہیں, تو ننیال کی طرف سے بعض دفعہ یہ چیز ہوتی ہے, لیکن ددیال کی طرف سے زیادہ اسٹرانگ اس کے وائرل جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں باڈی کے اندر. ہمارے ہومیوپیتھک میں اس کی ایک ایسی دوا موجود ہے جو آپ کے آنے والی نسلوں کو اس کینسر سے بچا سکتی ہے, اور یہ میں کروڑوں کی بات بتا رہا ہوں. دیکھیں ڈاکٹرز بتاتے نہیں کیونکہ یہ تو ہمارا روٹی روزی ہے نا, اس کو تو کون بتاتا ہے, لیکن میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہیومینٹی از دا بیسک, کہ انسانیت کے ناطے یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نیٹرمیور 200 میں اگر آپ کے والد صاحب ریگولر اس کو 3 ٹائم استعمال کریں, اور آپ کے فیملی ممبر جنہیں یہ حادثہ پیش نہیں آیا, اچھا جن کی ڈائگنوز ہو گئی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں, اور جن کو نہیں ہوئی, جن کو خطرہ ہے, نیٹرمیور استعمال کریں, 200 پوٹنسی میں بھی لیں اور 6x میں بھی لیں. 6x میں جو ہے وہ ناشتے سے پہلے, کھانے سے پہلے, رات کھانے سے پہلے لیں 10 گولی, اور 200 پوٹنسی میں رات کو سوتے ہوئے استعمال کریں. اور جن لوگوں کو اس حادثے سے وہ بچے ہوئے, صبح ناشتے سے پہلے کم سے کم بھی 10 قطرے 10 ڈراپس جو ہیں نیٹرمیور 200 کے, یہ آپ لوگ ابھی سے اپنی روٹین میں شامل کر لیں, اور اوپر سے نمک چھڑک کر جو استعمال کیا جاتا ہے برائے مہربانی اس کو آپ روکیں. اس کے ہونے کی سب سے بڑی وجہ میں پھر بتا دوں کہ وائٹ سیلز کا باڈی میں ایکٹیویٹ ہونا ہے. آپ کی اسپلین یعنی کہ تلی جو ہے اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. اس کے بڑھ جانے کی وجہ سے مسلسل بخار کی کیفیت رہنا, مسلسل ایچنگ برننگ رہنا, مسلسل پیاس کا رہنا, یہ آپ کو واضح کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بلڈ جو ہے گاڑھا ہو رہا ہے, خون میں تھکنس آ رہی ہے. آپ ابھی فکر کر لیں اس چیز کی, اور جب فکر کریں گے تو انشاءاللہ کوشش یہ کریں کہ یہ جو سیلف میڈیکیشن والا چکر ہے, ایک یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ ہر چیز کے لیے جو سیلف میڈیکیشن ہو رہی ہے, پیٹ میں درد کی آپ کو میڈیسن پتا ہے, اب تو 2nd جنریشن اینٹی بایوٹکس گھروں کے اندر موجود ہوتے ہیں. نیٹرمیور جو میں نے بتائی ہے نا, یہ حفظ ما تقدم ہے, یہ اس میں کوئی بھی لے سکتا ہے, اس میں کوئی اللہ نہ کرے پریشانی نہیں, لیکن آپ بہت سارے ان کینسرز کے ایشوز سے محفوظ ہو جائیں گے. خاص کر کے بلڈ کینسر کے لیے یہ کمال میڈیسن ہائیلی افیکٹو ہے, لیکن ڈاکٹر سے پہلے معائنہ کروانا ضروری ہے, چاہے آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو. ایک اور آپ کی سہولت کے لیے نمبر ذاتی معالج کے ہمارے چلا دیے گئے ہیں, نیچے اسکرین کے اوپر چلائے گا. انفیکٹ اوپر تو ہم نے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے نمبر چلائے ہیں, اور چلاتے اس لیے ہیں تاکہ آپ اس کے اوپر رابطہ کر کے ان سے جو ہے وہ رابطہ کر سکیں. وقت ہمارے پاس محدود ہے, ایک اور کالر ہیں, لاسٹ کالر یہ ہوں گے موسٹ لائکلی, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ گفتگو ہماری جو ہے اپنے اختتام کو پہنچے. جی السلام علیکم, کونر کہاں سے بات کر رہے ہیں, فرمائیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں, فرمائیے گا. محمد نعمان بات کر رہا ہوں. جی نعمان صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے, فرمائیے, فون کے اوپر بات کیجئے. میں نے نہیں کال کری, آپ کی طرف سے کال آئی ہے. اچھا چلیں, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ. اچھا اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹویٹر کے اوپر اور یہ جتنے بھی ہمارے جو ہینڈلز ہیں, یہ چلائے اس لیے جاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر رابطہ کر کے اپنا میسیج دے سکتے ہیں. اگر کسی معالج سے بھی اگر آپ نے رابطہ کرنا ہے, نمبر چلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان نمبرز کے ذریعے جو ہے وہ پروگرام میں جو ہمارے معالج جتنے بھی ہمارے ڈاکٹرز وغیرہ آتے ہیں ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لنکس نیچے دیے جاتے ہیں سوشل میڈیا کے ہینڈلز, وہ اس لیے ہیں کہ آپ پروگرام کے حوالے سے کچھ دیر میں ہم اپنے اسکرین پر آپ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب لاسٹلی کیا میسیج دینا چاہیں گے, وقت بالکل جو ہے وہ اپنے اختتام کو ہے. میسیج صرف اتنا دوں گا کہ یاد رکھیے گا, زندگی میں ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے, جو دیجیے گا وہی ملے گا, تو بہتر ہے کہ وہ دیجیے جو اچھا ملے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا میسج کیا ہے کہ ایوری ایکشن ہیز این ایکشن, اور اگر آپ اچھا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا. اور صحت کی جہاں تک بات ہے یاسر, یہ بہت ساری بیماریاں ہیں جو آئی ڈونٹ نو لوگوں کے لائف سٹائل کی وجہ سے, جو ان کی بری عادات ہیں کھانے کو لے کے, اپنی صحت کو نیگلیکٹ کرتے ہیں, تو اس وجہ سے بھی بہت ساری بیماریاں ہیں. چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا, میں نے انٹرپٹ کیا. سو آل رائٹ, بیسیکلی ہمارے یہاں ہیلتھ از دا ویلتھ. اب ذرا غلط ہے, ویلتھ از دا ہیلتھ ہے. جی
बात। आपके बट पैसा है तो एक्चुअली आपकी में हेल्थ हेल्थ है। इज वेल्थ। नहीं जी, अब आपके पैसा है तो आपकी हेल्थ। ठीक है जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। सेहत का ख्याल Thank you. रखना आप सबका सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। एग्जैक्टली और जी, बड़ी अच्छी बात आपने की है। लास्टली बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहा कुछ जाएगा नहीं कि टॉपिक वाकई बहुत सेंसिटिव है, और इस पूरी बिल्कुल। डिस्कशन के दौरान एक चीज़ जो सामने आई वो ये कि ज़्यादातर लोग जो है वो टेस्ट करवाने से घबराते हैं, चाहे किसी भी किस्म का आपके साथ मसला दरपेश हो। अगर आप डॉक्टर से रुजू कर लेंगे सही वक्त पर, अगर बर वक्त इसकी बहुत तशखीस ज़रूरी हो है। जाएगी तो यकीनन इसका इलाज मुमकिन है, ये लाइलाज नहीं है। मगर ये कि जैसे भी कुछ देर पहले भी ये कहा गया, क्योंकि हम थोड़ा सा हेजिटेंट होते हैं, जी। झिझकते हैं चेकअप करवाने से कि कुछ हो गया तो क्या होगा, वो तो वैसे भी आपको हो जाना है, तो उससे बेहतर ये है कि अगर जल्दी इसकी तशखीस हो जाए तो इलाज इसका बेहतर तौर पर बिल्कुल। हो सकता है। ठीक है इसी के साथ जो है इसी वो के साथ हमारा वक्त प्रोग्राम जो है का वो वक्त खत्म हो गया है। कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक, एक नए प्रोग्राम के साथ। यहाँ मुझे और मेरी टीम और यासिर हम सबको इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।